آج صبح آنکھ دیر سے کھلی اور دفتر میں لیٹ نہ ہو جاؤں اس لیے ناشتہ کیے بغیر ہی گھر سے نکل گیا۔ گھڑی پہ نگاہ گئی تو پتہ چلا اب ناشتے کے ساتھ ساتھ بس بھی چھوٹنے والی ہے، تو فوراً دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی بس سٹاپ پہنچا میری بس میری ہی آنکھوں کے سامنے اپنے ہی دھوئے میں کہیں کھو گئی۔ اگلی بس 20 منٹ میں آنی تھی، تو سوچا بجلی کے محکمے کی نااہلی کا بدلہ انہی کے ایک بے مقصد کھمبے سے لے لوں اور بطور تکیہ استعمال کر کے اپنی رات کی بقایا نیند پوری کر لوں جو لوڈ شیڈنگ کی نظر ہو گئی تھی۔ بس میں نے ٹیک لگایا ہی تھا کہ میں پلک جھپکتے ہی سو گیا، اور خواب کا ٹوٹا سلسلہ پھر سے وہیں سے جڑا جہاں سے بدبخت الارم نے توڑا تھا۔ لیکن اس دفعہ خواب میں کچھ الگ دکھ رہا تھا۔ ایک خوبصورت لڑکی میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ اس کی گہری گھنی زلفیں ہوا میں لہرا رہی تھیں۔ اس کے چہرے پہ ایک نور سا تھا۔ وہ بڑے پیار سے میرا کندھا سہلا رہی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک ایک بھوچال سا آیا اور مجھے جھنجھوڑ دیا۔ آنکھ کھلی تو میں حیران ہی رہ گیا۔ وہی خوبصورت لڑکی میری آنکھوں کے سامنے تھی اور مجھے دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کے میری آنکھوں میں بھی چمک سی آ گئی اور دل میں مدھر دھن بجنی شروع ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کے جیسے سحر سا طاری ہو گیا ہو۔ اس کا دھیمے سے لہجے میں پوچھنا، آپ ٹھیک ہیں نا، تو جیسے میری جان ہی لے لیتا۔ لیکن میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں جان۔ اچانک ارد گرد کھڑے لوگوں پر نظر گئی تو پتہ چلا یہ حقیقت ہے، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ میں بجلی کے کھمبے سے چپک گیا ہوں۔ بتائیے جناب، یہ بجلی والوں کو ہی برا بھلا کیوں بولیں؟ لوگ بھی کہاں سونے دیتے ہیں؟ غصہ تو بہت آیا، لیکن میرا دھیان پوری طرح اس حسین پری کی طرف تھا جو میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ جیسے جیسے حواس قابو میں آتے گئے تو دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی بحال ہوتی گئی، اور اس خوبصورت لڑکی کے ہاتھ میں سفید کوٹ اور ڈاکٹری کا آلہ نظر آیا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ میرے حسن سے متاثر ہو کے نہیں بلکہ انسانیت کے ناطے میری خیریت طلب کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے بھی مجھے اٹھانے کے بعد میرے کھمبے سے چپک جانے کی وجہ دریافت کی تو میں نے حقیقت بیان کی۔ کچھ لوگ مجھے پاگل کہہ کے چل دیے اور کچھ نے احمقانہ حرکت کہا، لیکن اس شور میں ایک معصوم سی کھلکھلاتی ہنسی سنائی دی جو اتنی سریلی تھی کہ جیسے بارش کی بوندوں کی آواز۔ اتنے میں بس آ گئی اور وہ اسی بس میں چڑھ گئی جس کا مجھے انتظار تھا، مگر بھیڑ کی وجہ سے بس میں اس کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ بڑی کوشش کے بعد بس کی اگلی طرف پہنچا اور لیڈیز کمپارٹمنٹ میں نظر دوڑائی کہ شاید وہ نظر آ جائے، پر ایسا نہ ہوا۔ اب دل میں یہ الجھن تھی کہ وہ کون سے اسٹاپ پہ اتری ہوگی۔ یہی سوچتے سوچتے میرا دفتر آ گیا اور میں بس سے اتر گیا۔ سارا دن دفتر میں اسی کے بارے میں سوچتا رہا اور 5 بجنے کا انتظار کرتا رہا کہ شاید واپسی پہ ملاقات ہو جائے۔ میں ٹائم سے پہلے ہی بس سٹاپ پہنچ گیا اور جیسے ہی بس آئی چڑھ کے بس کی اگلی سیٹ پہ بیٹھ گیا تاکہ وہ جیسے ہی آئے مجھے دیکھ لے۔ مگر افسوس، ٹاور سے صدر سے ناظم آباد سے ناگن چورنگی آ گئی، پر وہ نہ آئی، اور میں اس گہرے افسوس میں بس سے اتر گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دل ہی ٹوٹ گیا ہو۔ کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسی کا چہرہ نظر میں گھوم رہا تھا۔ میں اترا سا منہ لے کے گھر آ گیا۔ وہ جو کہتے ہیں نا، ماں سب جان لیتی ہے کہ اس کے بچے کے دل میں کیا چل رہا ہے، کسی حد تک سچ بھی ہے۔ میری پریشانی دیکھ کے اماں سمجھ گئیں کہ کچھ بات ہے کہ جو میں آج اتنا بجھا اور خاموش ہوں، لیکن وہ اس بات سے بھی بخوبی واقف تھیں کہ ان کے بیٹے کی نوکری بڑی سفارش اور مشکلوں سے لگی تھی، ورنہ مجھ میں ایسی کوئی صلاحیت نہ تھی۔
ان کو لگا میری نوکری چلی گئی ہے۔ باقی ماؤں کی طرح انہوں نے بھی میری گدی پہ ایک تھپڑ رسید کیا اور پوچھا، کیوں نالائق، نکال دیا نا نوکری سے، کہا تھا صبح جلدی اٹھا کر دل لگا کے کام کیا کر، کتنی مشکلوں سے نوکری ملی تھی۔ اور حسب معمول تانے وانے، بڑی مشکلوں سے ان کو سمجھایا کہ اماں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ہے، ماں کے تھپڑ میں بھی افاقہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی گدی لال ہوئی، دماغ کی ہری بتی جل گئی اور مایوسی اوجھل ہو گئی۔ وہ کہاں اتری تھی نہ پتہ چل سکا تو نہ صحیح، لیکن کہاں سے چڑھی تھی وہ تو پتہ تھا نا۔ اس کا مطلب ہے اس کا گھر یہیں کہیں ہے۔ بس جناب، پھر کیا تھا، دل میں اولمپک شروع ہو چکا تھا اور میں بے صبری سے صبح کا انتظار کر رہا تھا۔ دیر رات یہی سوچتا رہا اور سوچتے سوچتے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ پھر وہی خواب، اس کا چہرہ، وہ بجلی کا کھمبا، سب نظر آنے لگا۔ جو الارم آج تک چلا چلا کے اٹھاتا تھا لیکن میں پھر بھی نہ اٹھتا تھا، آج اس الارم کو بجنے سے پہلے ہی خاموش کر دیا تھا۔ الماری سے شادیوں میں پہن کے جانے والی ہلکی گلابی شرٹ نکالی اور ابا حضور کے خزانے سے ان کی گلابی اور نیلے پھولوں والی ٹائی نکالی۔ پرفیوم کی بوتل سے تو جیسے نہا ہی لیا ہوں۔ گھر میں ایسے ناچ رہا تھا کہ جیسے لاٹری نکل آئی ہو۔ تولیہ ہاتھ میں لے کے جھوم رہا تھا اور گنگنا رہا تھا، پہلا نشہ پہلا خمار، نیا پیار ہے نیا انتظار، اے دل بے قرار۔ اماں نے دیکھا تو پہلے ان کو لگا اکلوتا بچہ بہرا گیا ہے، لیکن ماں ہے نا، ان کی ممتا جاگی اور دور سے میری کمر کا نشانہ لے کے چپل دے ماری۔ ارے پاگل ہو گیا ہے کیا؟ بس چپل کے پڑتے ہی میں گھر سے نکلا اور بس سٹاپ جاتے جاتے یہی سوچنے لگا کہ کہاں رہتی ہوگی۔ جیسے ہی بس سٹاپ پہنچا تو چاندی ہی ہو گئی، وہ وہیں کھڑی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور پسینے چھوٹنے شروع ہو گئے، لیکن ہمت جٹاتے ہوئے میں نے قدم اس کے قریب بڑھائے اور آنکھوں کے اشارے سے سلامن سر ہلایا، مگر اس نے منہ موڑ لیا کہ جیسے جانتی ہی نہ ہو۔ مجھے کچھ اچھا نہ لگا، لیکن محبت کی ہے تو نخرے تو اٹھانے ہی پڑیں گے۔ میں تھوڑا اور نزدیک گیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا، جی میں وہی ہوں جس کی کل آپ نے جان بچائی تھی۔ یہ سن کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ سی آ گئی اور میرے دل میں گدگدی سی ہونے لگ گئی۔ کیا آپ ڈاکٹر ہیں جو کل آپ نے میری مدد کرنا چاہی؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ تو پھر کل وہ آپ کے ہاتھ میں سفید کوٹ اور ڈاکٹری کا آلہ، ارے وہ میرا تھوڑی ہے، میں تو وہ دینے جا رہی تھی۔ اصل میں میرے شوہر ڈاکٹر ہیں اور وہ اپنا کوٹ اور اسٹیتھوسکوپ گھر ہی بھول گئے تھے کل۔ بس یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا قیامت ہی آ گئی ہے۔ دل کی کرچیوں کے زمین پہ گرنے کی جھنکار سنائی دینے لگی۔ اس نے اس کے بعد جو بھی کہا، یا تو میں نے سنا نہیں یا میں سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اتنے میں بس آ گئی اور میں بس میں چڑھ گیا۔ نہ نام پوچھا، نہ سلام کیا۔